سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نادین، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ جو دلچسپی یہ جنگ میں بہت کم ہو گئی، مگر کیونکہ اپڈیٹ رکھنا ہمارا فرض ہے اور کیا چیزیں اب سامنے آ رہی جنگ کے بعد ہمارے ساتھ عبد القیوم صاحب۔ سر، یہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا وجہ کہ اچانک جو جنگ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں راہ فرار اختیار کی؟ ایران نے میرا خیال ٹھیک ٹھاک ان کی ٹھکائی کی ہے، اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو بڑی خطرناک ہے۔ آپ حیران ہوں گے مبارک صاحب کہ امریکن بڑا ٹاپ اینالسٹ جو ایک ریٹائرڈ کرنل ہے، اور اس نے آج ایک عجیب کہانی سنائی دنیا کو۔ اس نے بولا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو چھپی رہی ہیں کیونکہ وہاں تک رسائی نہیں تھی کسی جرنلسٹ کی، کسی انفارمیشن کو روکا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے 42 F-35 جو لیٹسٹ ان کے جہاز ہیں اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، جب ایران کا وہ کہتے ہیں کہ ایک بارش کی طرح وہ کہتا ہے کہ میزائل آئے وہاں پہ اور ان کا اڑا کے لے گئے، سب کچھ ان کا اڑ گیا۔ اور جو پائلٹ ٹریننگ لے رہے تھے، اس نے بولا کہ وہ جو ٹریننگ لے رہے تھے لوگ وہ کدھر گئے؟ یہ سوال اس نے کیا کہ ان جہازوں کے پائلٹ بھی آگے پیچھے ہوں گے کہیں؟ تو یہ چیز آج تک چھپائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر 42 صرف ایک ایئرپورٹ کے اوپر نقصان ہوا ہے تو ایران نے کہاں کہاں ان کے میزائل مارے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طوفانی میزائلوں کی بارش آئی اور ان کا ستیہ ناش کر کے چلے گی۔ مبارک سے زندہ قوم ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں چڑیا جو ہوتی ہے نا، اگر آپ باز سے لڑا دیں، یہ جو باز کھاتا ہے چڑیا کو، باقی جانوروں کو، پرندوں کو، اگر وہ اس کے ساتھ لڑ جائے تو پھر مزے کی بات ہے نا۔ تو یہ ایران دو بڑی طاقتیں، اسرائیل پورے عربوں کو کھا گیا جب سے یہ بنا، اس کے سامنے کوئی کہتے ہیں کہ ٹوپی بھی سر سے نہیں اتارتا۔ چاہے بڑے بڑے ملک جو ہیں، امریکہ دنیا کی سپر طاقت ہے، اس نے کتنی بڑی جنگیں کی، بے شک وہ ہارتا رہا لیکن جنگیں کرتا رہا 20 سال۔ ویتنام میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، کدھر انہوں نے دنیا کو مارا۔ لیکن جو ایران نے ان کے ساتھ اشر کیا، وہ میرے خیال میں یہ قیامت تک یہ یاد رکھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ تو خاموش کیوں ہے؟ اندر سے اس لیے خاموش ہے، اس کی بلڈنگیں، اس کی سڑکیں بڑا غرق کر دیا گیا۔ ایک آدمی نے تبصرہ کیا کہ حقیقت میں جو تباہی ایران نے ان کی وہ تو دکھائی نہیں رہا کوئی، کیونکہ وہاں سے پابندیاں لگ گئی اس کے اوپر۔ اور امریکہ جو ہے اس کی جو جہازوں کی تباہی ہوئی ہے، ہم لوگ 40 جہاز گنتے ہیں جس میں ہیلی کاپٹر اور ان کے بڑے بڑے قیمتی جہاز جو ایران نے ادھر ایران کے اندر گئے ہیں، جو اسرائیل میں مارے گئے ان کی ابھی لسٹ ایک نکلی ہے 42 F-35۔ ہمارے پاکستان کے آپ دیکھیں کہ کرپٹ ترین لوگ جو ہے 2 جہاز گرا کے پاکستان کا خربوڑ پہ کھا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ٹی وی کے اوپر شو چل رہے ہیں جناب، وہ ان کی جو پیٹس ہیں، عورتیں مرد کس طرح بکواس کر رہی ہیں۔ اور ایران نے جو کیا مبارک صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے سبق سکھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نیوی اس کی مار ایئرمی چلے گی، فرانس چلا گیا، ٹرمپ جھوٹ بول بول کے تھک گیا ہے۔ تو سب کچھ تو موجود ہے ان کا وہاں پہ۔ اگر ان کے سب کچھ ختم ہو گیا، حکومت کہہ رہے تھے چینج ہو گئی ہے، تو کدھر حکومت چینج ہوئی ہے؟ اگر حکومت چینج ہو گئی ہے تو یہ کون ہے جو ایران چلا رہا ہے اتنا بڑا ملک؟ تو مبارک صاحب یہ چیزیں جو سبق سیکھنے والی ہیں، میرے خیال میں یہ اس کرنل نے ایک کمال کی چیز ہے لیک آؤٹ کی ہے جو دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ابھی ایران کے جو لوگوں کا نقصان ہوا وہ بھی اپنے غداروں کی وجہ سے ہوا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ قوم میں غدار جب موجود تھے اس وقت یہ ہوتا ہے، جب وہ پکڑے گئے تو قوم اکٹھی تھی۔ اتحاد کی بھی تو سب سے بڑی وجہ ہے، اور 16 ہوائی اڈے امریکہ کے وہ بھی تباہ کیے عرب ممالک میں، یہ بھی ابھی بات سامنے آ رہی ہے۔ سر یہ بتائیے کہ امریکہ دوبارہ کبھی پنگا لینے سے پہلے سوچے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی دیکھیں وہ کہتے ہیں جو ہارنے والا بندہ ہوتا ہے نا، پھر اس کی عجیب حرکات ہوتی ہیں اینڈ کے اوپر۔ اسی طرح ابھی امریکہ کا کیوں چیف آف آرمی صاحب نہیں بول رہا، امریکہ کا کیوں نیول چیف نہیں بول رہے، امریکہ کے کیوں ایئر فورس کے چیف نہیں بول رہے، صرف ٹرمپ بول رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا جو جیلی فیلڈ مارشل ہے جس کی کوئی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، یہ وہاں جاتا ہے، ان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے نہیں ملتا، کسی اور جنرل سے ڈائریکٹ ٹرمپ سے ملتا ہے۔ ٹرمپ ایک پریزیڈنٹ آف امریکہ ہونے کے ناطے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو رنگ کرتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا کتنا خراب بیچ میں آیا ہے۔ تو وہ جو جنرل جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہمارے 200 جنرل ہیں، تو وہ آرام کھا رہے ہیں اس کے ساتھ مل کے، تو وہاں تو ہزاروں جنرل ہیں، امریکہ کی فوج پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ ایک بات
ایک خلا جو بیچ میں آ گیا ہے کہ ٹرمپ کیوں بفرا ہوا ہے, کیوں غلط باتیں کر رہا ہے, کیوں جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اس کا بچہ ہی کچھ نہیں ہے. ابھی بہت ساری چیزیں اور لیک آؤٹ ہوں گی ٹائم کے ساتھ. جو ایک بات آج لیک آؤٹ ہوئی, اس طرح اور بڑی بڑی چیزیں لیک آؤٹ ہوں گی. کیا کیا ایران کے میزائلوں سے نقصان ہوا ہے, اربوں میں جو نقصان ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے عرب کے اڈے تھے وہ اتنے زبردست انہوں نے میزائل مارے, وہاں تباہی ہوئی ہے. اور یہ تو اسرائیل کی ایک ایئر بیس کی تباہی کا بتا رہا ہے وہ. تو باقی جو شہروں میں کیا کیا ہوا, اسی طرح امریکہ چونکہ بہت دور ہے تو امریکہ کو ابھی میرے خیال میں دوبارہ جنگ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ کسی غلط ایک آدمی نے تو بہت کلیئر بتایا, تو وہ امریکہ نہیں ہے, اس نے بھی تبصرہ کیا. اس نے بولا امریکہ ایران کے ساتھ جنگ لینے سے پہلے اس نے کسی بڑے قابل ترین جنرل سے بات نہیں کی, ریٹائرڈ جنرلوں سے بات نہیں کی کہ ایران کیا چیز ہے. وہ سمجھتے تھے 2 دن کے اندر ہم اس کی گورنمنٹ اڑا دیں گے, جب ان کے بڑے بڑے بندے مار دیں گے تو لوگ نکل آئیں گے, حکومت چاہیے ہو جائے گی, ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, پھر سارا قبضہ کر لیں گے, پھر ہم چین کو اور رشیا کو یہ وہ دکھائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا, آج مہینوں سے جنگ ہو رہی ہے. اور ایرانی کیوں کانفیڈنٹ ہے مبارک صاحب, یہ لوگوں نے سوال کیے ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے, ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے. یہ جو کہتے ہیں ایٹم بم نہیں بننے دیں گے, تو ایران آلریڈی بنا کے 2 درجن ایٹم بم بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یا بڑے بڑے جو چائنیز رشینز اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں, ان کو اتنی اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ امریکہ جیسے بندے کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں سوچنے والی. اچھا جی سر, آج کبھی بھی جی آج 9 مئی ہے, آج باقاعدہ ایک ڈرامہ پاکستان میں کیا گیا, بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں یاسمین راشدہ صاحبہ ہے, سابق گورنر ہے پنجاب کے, اور بڑے لوگ جو ہے ان کو لمبی سزائیں سنائی گئی, اقتدار پر قبضہ کیا گیا. اور یہ سیاسی پارٹیوں کی ناکامی کا دن ہے آج, اگر میرے سے پوچھے, اور یہ ہمیشہ اسی طرح کلام رہیں گے جرنیلوں کے. سر یہ بتائیے کہ بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, لڑکیاں لڑکے, کیا دیکھتے ہیں, کیا قصور ہے ان کا؟ اب دیکھیں مبارک صاحب کے دنیا میں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر وہ جلوس پاکستانی لوگ تھے, اگر وہ نکلے بھی, عورتیں مرد بچے جو بوڑھے جوان, تو اس کو روکنے کے لیے فورس استعمال ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی دیکھیں کہ وہ لوگ, پولیس آگے کھڑی ہوتی ہے. برطانیہ میں دیکھیں جلوس نکلتے ہیں, پولیس کھڑی ہوتی ہے. وہ کوئی پولیس ان کو مارتی نہیں ہے, کچھ نہیں, لیکن کھڑی ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے, کہیں کو غلط کام نہ کر جائیں. تو یہ سب سے بڑا سوال تھا ججوں کا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ لوگ نکلے ہیں, اوکے, ان کے پاس کوئی توپیں نہیں تھی, گندے نہیں تھے, میزائل نہیں تھے, ایٹم بم نہیں تھے, وہ ڈنڈے ہوں گے, کچھ پتھر مارے ہوں گے, تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ دس از اے کوشچن. یہ مبارک صاحب ایک بہت بڑا کوشچن تھا جو آج تک کوئی جج, کسی جج نے نہیں کیا. یہ پلاننگ تھی, آرام خور لانتی مسلم لیگیوں کی لاہور میں. اور وہ جو ایک بھیڑیا منسٹر آف انٹیریئر جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑیاں دھوتا تھا CNN کے دفتر کے باہر گاڑیوں کی. یہ آپ کے جو پروگرام ابھی آیا ہے, ایک بندے نے جو لیک آؤٹ کیا ہے, یہ وہاں گاڑیاں دھو کے پیسے کماتا تھا. پھر اس کو کلرکی کی نوکری ملی, یہ جرنلسٹ بن گیا, پھر کہاں پہنچ گیا, منسٹر آف انٹیریئر آج بن گیا. کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ کیسے ہو گیا؟ قابل ترین پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے. یونیورسٹی میں PhD کر کے لوگ بیٹھے صفائیاں کر رہے ہیں, دوبارہ سڑکوں پہ روٹی بیچ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوئی نا. یہ پاکستان میں کیوں آج تک پاکستان ہمارا نہیں چلا مبارک صاحب؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں 9 مئی کو رشیا میں وہاں پہ اپنی وکٹری منا رہے ہیں, اپنی فوج کی مائٹ. اس نے بولا کہ ماسکوز آرمیز مائٹ وہ دکھا رہے ہیں. 9 مئی ہمارے ملک میں ہوا جس میں ویل ٹرینڈ طریقے سے آرمی کو, پولیس کو, رینجرز کو ہٹا دیا گیا, اور ان کے بندے بیچ میں مل کے انہوں نے آگ لگائی, سب کچھ کیا, اور ان کو اندر کر دیا. جو پاکستان کو کھا گئے, جو پاکستان کے ساتھ غدار لوگ ہیں جنہوں نے غداری کی, وہ آرام سے کھا پی رہے. اور وہ لوگ شریف, آپ کہیں کہ سمپل لوگ تھے, شریف لوگ, جن کو پتہ بھی نہیں لگا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, تو ان کو جیلوں میں گھسیٹ دیا ہے. اور یہ فیلڈ مارشل جیلی ماسٹر کا لڑکا جو اس کی گلی میں کوئی اندر نہیں انٹر ہو سکتا تھا, 4 فٹ کی گلی کے اندر یہ پلا ہوا ہے, اور آج پورے ملک کو نچا رہا ہے آرام خوروں کے ساتھ, جنہوں نے خربوں روپے مبارک صاحب کھائے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی والوں نے اور MQ والوں نے. ان کے ساتھ مل کر پاکستانی لوگوں کا خون نچوڑ رہے. کاش آپ کی قوم زندہ ہوتی, کاش یہ فوج کے جنرل ان کے اندر غیرت پیدا ہو جائے, اور اس بندے کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور اس ملک کی گندگی صاف کریں. سب سے پہلے جو چائنیز نے 2 منسٹر ڈیفنس جو تھے ان کو کس طرح پھانسی دی ہے. تو یہ مبارک صاحب یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی غیرت قوم کے اندر ہو اور وہ قوم زندہ ہو.
بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین اتنی لعنت پڑ رہی ہے آج سوشل میڈیا پہ 9 مئی کے حوالے سے کہ یہ اگر لانتیں بیچنی شروع کر دے تو میرا خیال ہے کافی پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں.